بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ اعجاز صاحب اگر یہ سوال کریں تو حیرانگی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر روایات کے حوالے سے اس کا دفاع کرنا مطلوب ہو۔ اچھا چلے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مفہوم ہے، مفہوم کے اندر کتاب اللہ کے حوالے سے وسعت ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو اصول قائم کرنا ہے قرآن سے وہ یہ ہے کہ 482 کی اسے کی کتاب اللہ میں تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، لیکن تضاد کے بعد جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن سمجھنے کا، اس کے اندر تفاوت ہے۔ یعنی اس معنی میں کہ جتنی میری اور آپ کے شعور کی سطح بلند ہوگی، داخلی اور خارجی حالات سے ہم باخبر ہوں گے، اور اسی طرح زمانے کے ارتقائی مراحل میں جب کوئی نیا تحول یا تبدیلی آئے گی تو نئے نئے مفاہیم کتاب اللہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے رہیں گے، اور اسی وجہ سے اگر کسی ضمن میں رسول نے بھی کسی چیز کا کوئی مفہوم دیا ہے تو اس کو بھی دوام حاصل نہیں ہے، اٹرنیلٹی نہیں ہے، وہ بھی ایک فیز کے اندر وہ ہے، اس کے بعد اس سے بھی ایک وسیع تر مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ مثلاً کتاب اللہ میں ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل۔ اب یہ جو آیت جو ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، کہ جتنی تمہاری استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق تم قوت بہم پہنچاؤ، ورباط الخیل، اور گھوڑے جو ہیں، چھاونیاں جو ہیں، ان کو مستحکم کرو، لترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ جو تمہارا دشمن ہے اس کے اوپر تمہارا یعنی رعب قائم ہو، اسے جرأت نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو سکے۔ اب اس کا جو مفہوم روایات میں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس میں فرمایا کہ اے آل کنانہ تعلم الرمیہ، کہ تم تیر اندازی سیکھو، فإن الرمی من الایمان، کیونکہ تیر اندازی جو ہے یہ دراصل ایمان کی دلیل ہے، مومن ہونے کی پہچان ہے۔ اے آل کنانہ تعلم الرمیہ، رمی سیکھو، تیر اندازی سیکھو، فإن اباکم کان رامیہ، کیونکہ تمہارا باپ یعنی اسماعیل وہ بہترین تیر انداز تھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا فإن الخیر، کہ خیر اور سعادت جو ہے وہ منحصر ہے، بند ہو گئی ہے کس پر؟ گھوڑوں کی پیشانیوں میں۔ فرمایا کہ گھوڑوں کو سدھاؤ، ان کو تربیت دو، ان کو پوری طرح اکوپڈ ان کے ساتھ رہو، کیونکہ خیر اور سعادت، فتح و کامیابی جو ہے وہ گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب یہ جو مفہوم ہے یعنی رمی کا، جو حضور علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے اور کتب روایات میں یہ ثابت شدہ ہے، تو اب اگر اس کا یہ معنی نہیں کہ رمی کا یہی مفہوم ہے، یعنی جس سیاق و سباق میں زمان و مکان کے جس نقطے پر حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے بالکل صحیح ہے، اس دور میں اس سے بہتر کوئی چیز نہ تھی، اور عربوں کی جتنی فتوحات ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رمی نے، تیر اندازی نے اور گھوڑوں نے مرکزی کردار انجام دیے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی مومن تو ہم تبھی ہو سکتے ہیں، یا مومن جہاد تو تبھی کر سکتے ہیں جب ان کے پاس گھوڑے ہوں، اور یہ کہ ان کے پاس تیر اندازی ہو، تیر انداز ہو، تو آج کے دور میں آپ ایسے مومنوں کو کیسے فتح و کامیابی سے ہمکنار کریں گے، جبکہ آج ایٹامک وار اور پتہ نہیں میزائل اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ رہا ہے۔ تو ایسے دور میں اگر آپ گھوڑوں پر صرف تکیہ کر لیں اور تیر اندازی پر تکیہ کر لیں تو کیسے چلے گا؟ تو پھر یہ ہے کہ اصل دیکھا جائے کہ رمی کے اندر اسپرٹ کیا تھی؟ اسپرٹ یہ تھی کہ آپ
محفوظ مقام پر رہ کر دشمن پر حملہ کریں۔ اب یہ اصول جو ہے، یہ اگر اصول اسپیڈ کا سمجھ لیا جائے تو میزائل میں بھی یہی ہے، پھینکنے کا ہاں پھینکنے کا جو ہے، یعنی ایک جگہ پر آپ بیٹھ کر دور پھینک رہے ہیں کوئی چیز، تو اس حوالے سے اس کی اسپیڈ جو ہے وہ دوام ہے، وہ ہر دور میں کام ہوئی ہوگا، لیکن اس کی جو اسپیسیفک فارم ہے، ایک خاص مخصوص شکل جو اس کی ایک زمان و مکان میں ہوئی، اگر اسی کو ہم کہہ دیں کہ بھئی یہی رسولی مفہوم ہے، ہاں اس کے بعد سوائے اس کا کوئی دوسرا مفہوم لینا ہی غلط ہے اور ہم اس کو یعنی غلط سمجھتے ہیں، تو یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص اسپیسیفک ٹائم پر ایک خاص مفہوم جو رسول ہی کی طرف کیوں منسوب کیوں نہ ہو، اور پھر یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر قول ہی وہی ہوتا تھا۔ ابھی پرسوں ہمارے پاس ایک دوست آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کیا حضور علیہ السلام تو بولتے ہی نہیں تھے تاہاں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی جو ہے یہ کوئی الگ چیز ہے؟ جب حضور کا ہر نطق وحی ہے تو پھر وہی چیز ہے کیا؟ وحی کی جو آبجیکٹیوٹی ہے، خارجیت ہے، وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی جس آدمی کا ہر قول وہی ہے اس کو اور وہی کیا چاہیے؟ اس کا تو ہر قول وہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ تضاد کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے اور اصحاب کہف کون ہیں اور روح کی حقیقت کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا۔ تو 18 دن تک کہتے ہیں وہی نازل نہیں ہوئی۔ تو بھئی وہ کون سی چیز ہے جو 18 دن تک نازل نہیں ہوئی؟ کیا 18 دن تک حضور علیہ السلام نے کلام ہی نہیں کیا تھا؟ 18 دن خاموشی اختیار کی۔ پھر سورہ نور کا جو شان نزول بیان کرتے ہیں واقعہ افق والا، تو حضور علیہ السلام نے 1 ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو کیا 1 ماہ تک حضور نے کلام ہی نہیں کیا؟ پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا صحابہ کرام اس مفہوم کو صحیح سمجھتے تھے؟ ان کے ہاں یہ رائج تھا، یہ مفہوم کہ جی حضور کا تو ہر نطق وہی ہوتا ہے۔ اب قرآن سورہ المجادلہ میں کہتا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ نے سن لی ہاں جی وہ بات چیت جو تمہارے اور اس مومنہ کے مابین ہو رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مومنہ جو تھی اس کا یہ ایمان ہو کہ رسول کی تو ہر بات وہی ہوتی ہے، تو کیا اس کے ساتھ آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، آرگو کر سکتے ہیں؟ آپ ایک بات کہیں وہ آگے سے کہے اس کی، پھر آپ بات کہ پھر آپ آگے سے جواب دیں۔ جس بات کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ اس کی ہر بات وہی ہے، تو اس کی جب ہر بات وہی ہے تو آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کیسے کریں گے، مذاکرہ کیسے کریں گے، بات چیت فہم کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی تو ہر بات وہی ہے۔ تو جس کی ہر بات کو صحابی وہی سمجھتا ہو، اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ جی اس کے ساتھ محاورہ ہو، بات چیت ہو، گفتگو ہو، سوال جواب ہو، ممکن نہیں ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 164 میں فرمایا کہ شاورہم فی الامر، اے رسول معاملات میں، امر کے معاملات، انتظام کے معاملات، نظم و نسق کے معاملات، امور ملت کو چلانے کے معاملات، ان میں آپ اپنے اصحاب سے مشاورت کریں، یعنی ان کی رائے لیں، مشورہ لیں، افہام و تفہیم سے، مشورے سے اس نظام کو چلائیں۔ تو جو رسول ہر بات جس کی وہی ہے اس کو کوئی مشورہ کیا دے سکتا ہے؟ اس کے لیے مشورے کی اہمیت کیا ہے؟ بھئی اس کو تو ہر بات بربنائے وہی بتائی جا رہی ہے، تو جس کو بربنائے وہی ہر بات ہو رہی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز نطق وہی سے ہے، تو اس کے ساتھ مشاورت کیا ہوگی؟ پھر سورہ الاحزاب میں فرمایا کہ ایک زید صحابی کوئی
ان کا حضور نے نکاح پڑھایا، میاں بیوی کے مابین نبھ نہ سکی، اور آخر کار یہ ہوا کہ اس نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو جب طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تو اس سے ذرا پہلے حضور نے کہا امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو تو طلاق نہ دے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی۔ تو اب اگر اس کا یہ ایمان ہو، اور اوپر پہلے ذکر ہے کہ کسی مرد کے لیے، عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں تو وہ اس فیصلے کو جو اللہ اور رسول نے کیا اس کی خلاف ورزی کرے، اور اگر وہ خلاف ورزی کرے گا تو فرمایا کہ وہ ضلال بعید میں مبتلا ہو جائے، یعنی دوسرا لفظوں میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو اب اگر یہ مفہوم صحیح ہے تو پھر حضرت زید تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ بھائی رسول نے حکم امسک علیک زوجک کہ تو اپنی زوجہ کو روک، طلاق نہ دے، لیکن اس نے طلاق دے دی تو اس کو تو پھر دائرہ اسلام سے، اخوت سے خارج کر دینا چاہیے تھا، لیکن اسی طرح رہا۔ حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات خود بتاتی ہیں کہ جب غزوہ بدر ہونے لگا تو حضور نے جس مقام پر اپنے رفیقوں کو، ساتھیوں کو کھڑا کیا تھا کہ تم کیمپ یہاں لگاؤ، تم یہاں نہیں، پہنچ سے پہلے خباب بن منذر، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیے یا یہ آپ کی اپنی سوابدید ہے، آپ جنگی حوالے سے اپنی تدبیر کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر بربنا وحی، مجھے اللہ نے نہیں بتایا، یہ تو میرا اجتہاد ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں جنگی حوالے سے سمجھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ایسا میرا خیال ہے، یہ صحیح ہے۔ اس نے ایک دوسری رائے دی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ رائے بہتر ہے اور یہ تمام ری کیمپنگ کی جائے، کیمپ دوبارہ لگایا جائے، اور دوبارہ وہ مقامات پر جو ہے نا وہ افراد کا تعین کیا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول کی جب ہر بات وہی ہے تو وہ جو خباب بن منذر کی رائے کے مطابق آپ نے سارا نظام چلایا تو کیا اس کو وہی اس کو بھی ہوتی تھی؟ اور کیا اس کی وہی جو ہے وہ سائق تار تھی، اس کی زیادہ بہتر تھی؟ نعوذ باللہ اس کو یعنی وہی بھی نہیں ہوئی تو اس نے گویا کہ جو پہلا کام حضور نے کیا وہ بھی نعوذ باللہ اگر بربنا وہی کیا تھا تو ایک عام انسان نے اس اللہ کی وحی کو گویا کہ نیگلیکٹ کر دیا یا اس سے سپیریئر ثابت ہو گیا، سپرسیڈ کر گیا۔ پھر سورہ اس میں توبہ میں فرمایا کہ ایک گروہ تھا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہاں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جنگ میں نہ جائیں۔ تو حضور نے ان کو اجازت دے دی، اور جب اجازت دے دی تو وہی نازل ہوئی اور کہا اف اللہ عنک لما اذنت لہ۔ تو اگر پہلی جو چیز تھی وہ بھی بربنا وہی تھی کہ ٹھیک ہے بھی تم چلے نہیں جانا چاہتے، تمہارے ہاں واقعی کوئی عذر ہے تو نہ جاؤ، اب یہ بھی وہی نے اجازت دی، اور اوپر سے پھر وہی آئی کہ اف اللہ عنک لما اذنت لہ، آپ نے کیوں اجازت دی؟ آپ کو ایسی اجازت نہ دینا چاہیے تھی۔ ہاں تو یہ لما تحرم ما احل اللہ لک، تو یہ مجمع ہے کہ ایک وہی اجازت دے رہی ہے اور دوسری وہی جو ہے اس پر قدغن لگا رہی ہے، پابندی لگا رہی ہے، تو وہی سے ٹکرا جائے گی، تو یہ صحیح نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی آیت کا مفہوم جو ہے وہ اگر رسول سے بھی ثابت کیوں نہ ہو تو بھی اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو دوام حاصل ہے۔ اپنے زمان و مکان کے اندر وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر زمان و مکان کے اندر تبدیلی آ جائے تو اس تبدیلی کو اس لیے روک دینا یا اس سے صرف نظر کر لینا جی کہ رسول نے فلاں چونکہ مفہوم بتا دیا لہذا یہ اس کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے مفہوم کو دوام دینا ہوتا تو کیا اتنا کام اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں کر سکتے تھے؟ مثلا اب جب قرآن حکیم میں بار بار آت الزکوٰۃ ہے
آتوا الزکات، کتنے مقامات ہیں وہ جمع کریں تو 20 مقامات ہیں جو آتوا الزکات. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہاں 2.5% کا لفظ ایک بول دیتے؟ کیا قرآن حکیم کی ضخامت بڑھ جانے کا خطرہ تھا؟ تو اگر 2.5% کہہ دیتے تو نہ کوئی ضخامت میں مسئلہ ہوتا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا. تو اگر رسول نے کہہ دیتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا تو وہ مستند نہ ہوتا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2.5% اگر آپ نے کہا ہے یہ اس کی نسبت ہے جی، تو وہ بھی اس زمان و مکان کے اندر، اس تناسب کے اندر. لیکن اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اوورآل جو قرآن کا کنسیپٹ ہے وہ لیں تو اس وقت جو الجھن یا مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم الفاظ تو کتاب اللہ کے لیتے ہیں اور ان کے اندر جو مفاہیم ہیں یا تعریفات ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، وہ ہم اپنی یا روایتوں سے اس میں داخل کرتے ہیں. ابھی پرسوں جو دوست آئے ہوئے تھے تو ان سے طاغوت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا بھی ایمان باللہ کے لیے کفر بالطاغوت شرط ہے. تو کہتے ہاں جی شرط ہے. تو میں نے کہا طاغوت کیا ہے؟ کہتے سب سے بڑا طاغوت تو بطن ہے، یعنی پیٹ ہے. تو میں نے کہا پھر مومن بننے کے لیے پیٹ کو کاٹ دیں، مومن بنو تو پہلے پیٹ کو کاٹ دو. اور پھر یہ کہ آپ نے جو کہا کہ بطن سب سے بڑا طاغوت ہے تو اس کے لیے سند درکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ طاغوت جو ہے وہ بطن ہے؟ البطن هو الطاغوت الطاغوت هو البطن. کہاں ہے؟ تو کوئی نہیں، صرف ہمارا ایک اسپیکولیٹو، ہمارا ایک قیاسی استخراج ہے، ہم نے کر لیے. تو پھر بتائیں کہ طاغوت کیا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک ابتدائی مفہوم تو آپ کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں ملے گا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور وہ جو کافر ہیں جن نے کتاب اللہ کو کفر کیا ہے وہ کیا ہیں؟ اولیاءہم الطاغوت. ان کی سرپرستی کرنے والے کون ہیں؟ طاغوت. اور طاغوت جو ہے یہ مفرد نہیں ہے. طاغوت جو ہے یہ فاعول کا وزن ہے جو مفرد، مثنی، جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور بالخصوص کتاب اللہ میں طاغوت جہاں بھی آیا ہے جمع کے مفہوم میں آیا ہے. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں اولیاءہم الطاغوت، آگے کیا فرمایا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. یخرجونہم یہ جمع کا صیغہ ہے اور پھر یہ فعل مضارع ہے، یعنی وہ طاغوت ہیں جو نکالتے ہیں انسانوں کو. کہاں سے نکالتے ہیں؟ نور سے. اور کدھر لے جاتے ہیں؟ ظلمات کی جانب. تو گویا کہ ہر وہ فکر، ادارہ، فرد جو اللہ کی کتاب کے نور سے ہمیں ادھر ادھر لے جائے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت. اور سورہ البقرہ کے بعد آل عمران اس میں النساء کی آیت نمبر 60 میں فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی اس گروہ کو جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں جو اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اور یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حالانکہ ان کی صورت احوال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کے پاس چلے جائیں تاکہ طاغوت ان کے فیصلے کرے. حالانکہ قد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا کیا تھا کہ طاغوت کا پہلے کرو انکار تو پھر تم ہو جاؤ گے مومن. اور اس میں رفقائے محترم ایک کفر اور ایمان کے ضمن میں ایک بنیادی بات جو ہے بڑی ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور وہ ہے سورہ محمد. سورہ محمد کی پہلی اور دوسری آیت میں اگر آپ تدبر کریں تو ایک ایسا نقطہ ہے، فرمایا کہ یہ جو سورہ محمد 47ویں سورہ ہے، ہاں، تو یہ آیت بالکل ابتدائی پہلی اور دوسری آیت میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ تو بسم اللہ الرحمن الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو
کفر اختیار کرتے ہیں اور رکتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، تو ان کے یہ اعمال جو ہیں یہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور وہ اعمال کیے کہ جن کو اس ایمان نے صلاحیت بخش قرار دی۔ اب یہاں پر آمنو کو مطلق رکھا ہے، والذین آمنو، وہ لوگ جو مومن ہوئے، اور یہ سورہ بھی کیا ہے؟ محمد، اور اس میں ایمان کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور ایمان لائے وہ اس چیز پر، حق پر، جو نازل کیا گیا ہے محمد پر۔ ہاں، یعنی گویا کہ یوں نہیں فرمایا کہ آمنوا بمحمد، وہ محمد پر ایمان لائے، بلکہ بما نزل علی محمد، یعنی وہ چیز ایمان کا گویا موضوع ہے، آبجیکٹ ہے ایمان کا اور کفر کا، کہ جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز رسول بناتی ہے وہ قرآن ہے۔ آخر 40 سال سے پہلے حضور موجود نہ تھے، وہ بولتے نہیں تھے، وہ کھاتے نہیں تھے، وہ پیتے نہیں تھے، وہ من حیث الانسان موجود نہ تھے۔ تو جو چیز ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی میں، وہ قرآن کا نزول ہے، وحی کا نزول ہے۔ وحی کا نزول ہی دراصل ڈیمارکیشن ہے، نقطہ امتیاز ہے، کہ جہاں سے حضور کی زندگی دو خانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ آمنوا بما نزل علی محمد، کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں پر پھر جس طرح صبح بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں ما انزل اللہ کوئی ایک چیز تھوڑی ہے، ما انزل اللہ تو قرآن بھی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، تو قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی قرآن ہے، اور وہ تو 6-7 کتابیں، کم از کم 6 اہل سنت کے ہاں اور 4 ہمارے اہل تشیع کے ہاں، کتب اربع اور کتب سیاہ، 6 اور 7، 6 اور 4۔ تو اس ضمن میں 42 سورہ شورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، اوپر ذکر ہے اورث الکتاب، ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، اور اس کے بعد ہے فلذالک فادع، کہ یہ جو امتیں اختلافات کی زد میں آتی ہیں، اور یہ امت بھی آئی، تو فرمایا کہ اب اس کو نکالنے کے لیے آپ دعوت کا کام کریں، دائی پر، اور دعوت اللہ کے اس کام پہ لگنے کے لیے ایک زاد راہ ہے، شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ پھر اس دعوت اللہ کے کام پر ڈٹ جائیں، ہمت باندھ لیں، کمر ہمت جو امر استقلال، اور آگے کما امرتا، یعنی اس طرح جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے کیا درکار ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ جو آپ کے مخاطب ہیں ان کی خواہشات، عادات، پسند ناپسند، اس کو بنیاد نہ بنائیں۔ معیار الحق کتاب اللہ ہے، لوگوں کی پسند اور ناپسند نہیں۔ اور اس کے بعد ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ اعلان کریں کہ میں تو ایمان لے آیا بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر، اور ما انزل اللہ کیا ہے؟ کتنی ہیں کتابیں؟ اس کے لیے فرمایا من کتابن، اب یہاں من کتبن نہیں فرمایا، کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ من کتابن، وہ تو ایک کتاب ہے،
من کتاب، ایک کتاب. اور اگر یہاں پر من کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی اس بیان ہے، اس کو بیانیہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ کیا ہے؟ من بیان، من بیانیہ. اور اب ایک من بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات من تبعیضیہ. تو تبعیضیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض. تو اگر یہاں معنی کر دیا جائے کہ نہیں یہاں من بیانیہ نہیں ہے بلکہ تبعیضیہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ بعض چیزوں پر، بعض کتابوں پر ایمان لایا جائے اور بعضوں پر ایمان نہ لایا جائے. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ ہمارے دوست قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے نازل تو دو چیزیں کی ہیں، ایک کتاب ہے اور دوسرا رسول نور. لیکن آگے کیا فرمایا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. ہدایت وہ ایک کے ذریعے دے گا. نازل دو چیزیں کی ہیں لیکن ہدایت ہم ایک کے ذریعے دیں گے تو دوسری کو کیوں نازل کیا؟ یا دوسری کے ساتھ یہ سلوک کیوں کہ کیا وہ اسی اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے؟ تو اگر وہی اللہ اس کو نازل کرنے والا ہے، اسی کی وہ دونوں چیزیں ہیں، تو دونوں کا مقام یکساں ہونا چاہیے. تو یہدی بہ اللہ کہ اب اللہ ہدایت دے گا کس کے ذریعے؟ بہی، اس ایک کے ذریعے. اور وہ فیصلہ ہو گیا کہ یہاں پر واو جو ہے ترادف کے لیے ہے، تفسیر کے لیے ہے، مغایرت کے لیے نہیں. اور دوسری چیز یہ بات معلوم ہوئی کہ اب اللہ کے ہاں سے جو ہدایت ملے گی کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی قرآن کتاب مبین، نور مبین کے پاس آئے گا. اور نور مبین سے منہ موڑ لے تو ہدایت ناممکن ہے. ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف آپ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے. اور جو قرآن سے کٹے گا ناممکن ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل سکے. تو میری بات ہے کہ یہاں پر جو فرمایا کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ جو الکتاب ہے وہ ایک کتاب ہے، من کتاب ہے، زیادہ کتابیں نہیں ہیں. اس پر کہتے ہیں صاحب کہ ایک تو کتاب ہے اور ایک اس کے ساتھ جو اور چیز ہے. تو اس ضمن میں یہ سورہ جاسیہ جو ہے رخ کا محترم 45ویں سورہ ہے. 45ویں سورہ کا آغاز ہوتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. کہ حامیم حروف مقطعات اسے کہتے ہیں لیکن یہ حروف نہیں ہے، یہ آیات. اور ہر جگہ آپ کو آیت کا نشان ملتا ہے. حامیم آیت کا نشان، الف لام میم آیت کا نشان. اور جہاں بھی حروف مقطعات آپ کو ملتے ہیں یہ آیات ہے. اور آپ اگر آگے پیچھے 3-4 آیتیں پڑھیں تو ہر جگہ آپ کو حضور علیہ السلام کو خطاب ملے گا. طٰ ما انزلنا علیکا، علیکا تو جو طٰ ہے اسی کو علیکا کا ہے. یاسین انکا لمن المرسلین تو یا تو ہے ہی خطاب کا، اے سین انکا لمن المرسلین. حتیٰ کہ جو بڑا لمبا قاف یا ہا یا عین صاد آگے پڑھے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر و رحمت ربک کا کس کو خطاب ہے؟ یعنی کاف ہا یا عین صاد کو خطاب ہے، ذکر و رحمت ربک کا. تو اسی طرح جتنے بھی، اور ابھی مجھے ایک قرآن مجید ملا ہے مصر کا اور وہ تاج کمپنی بھی مل گیا ہے. تو اس میں جس طرح ایک سائٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام طور پر 99 نام دیے ہوتے ہیں صفات خداوندی، تو دوسری طرف حضور علیہ السلام کے 99 نام دیے ہوئے ہیں. اور ان 99 ناموں کے اندر طٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، اور حامیم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کاف ہا یا عین صاد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ جو طٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، حامیم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بزرگ جنہوں نے یہ استنباط کیا وہ بھی سمجھتے تھے کہ حامیم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حضور علیہ السلام کے صفاتی نام ہیں. تو ہا کا معنی حامد، حامد.
اور میم کا معنی اگر ڈبل کیا جائے تو مرسل محمد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا پیغام عالم انسانیت کو پیش کرنے والے مرسل محمد، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول نازل کیا جانا آپ کی جانب اس اللہ کی جانب سے ہے جو عزت والا، غلبے والا، قدرت والا، لیکن اس کا غلبہ صرف حاکمانہ نہیں ہے، الحکیم، حکیمانہ، اس کا غلبہ بردنہ حکمت۔ اس کے بعد ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ اس اللہ کے اللہ ہونے کے جو دلائل ہیں وہ کہاں ہیں؟ زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ تو زمین و آسمان میں جو آیات ہیں رفقائے محترم، ان سے تو ہم نے صدیوں سے صرف نظر کر لی ہے، یہ تو ہم نے کافروں کے لیے رکھ دی ہے، یہ کافر کریں گے اس کام کو، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ لمبا موضوع ہے، اس میں بتانا یہ ہے کہ یہ آیات ہیں مومنین کے لیے۔ پھر انسان کی پیدائش، اس کے بعد فرمایا کہ کائنات میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا، زندگی میں تنوع کیسے پیدا ہوا، ورائٹیز کیسے پیدا ہوئی، اس میں آیات ہیں۔ پھر فرمایا یہ رات اور دن تبدیل کیسے ہوتے ہیں، موسموں کا تغیر اور تبدل کیسے ہوتا ہے، ہاں جی، بارشیں کیسے برستی ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، پھر ایک ہی پانی سے الگ الگ نباتات کیسے ہیں، درختوں کے اندر، پھلوں کے اندر، یہ سارے اختلافات، تنوع کیوں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، یعنی اللہ کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک ہے آیات تقویم اور ایک ہے آیات تنزیل، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہے ورک آف گاڈ اور ایک ہے ورڈ آف گاڈ۔ یہ کائنات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق جو ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اور جو قرآن ہے یہ اللہ کا قول ہے، ورڈ ہے۔ تو ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ ایک دوسرے کے مؤید اور مصدق ہیں، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور کبھی ہم یہ مصدق لما بین یدی، لبین یدی، جو سامنے ہے الکتاب، یہ اس کا ایک مفہوم صحیفہ فطرت ہے، صحیفہ فطرت جو ہر ایک کے سامنے ہے۔ تو یہ جو ورک آف گاڈ کے اندر، یا یوں سمجھ لیں کہ جو انسانی شخصیت ہے، انسانی شخصیت کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ شخصیت کی پہچان ہوتی ہے کریکٹر سے، اور کریکٹر وہی ہوتا ہے جس میں پرماننٹ، یعنی ایک آدمی مثلا کبھی وعدہ پورا کرے اور کبھی وعدہ خلافی کر دے، تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا کوئی کریکٹر ہے۔ کریکٹر ہمیشہ مستقل مزاجی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا جو اظہار ہے، ایکسپریشن ہے، وہ کائنات میں ہوا ہے، کائنات فطرت کے اندر۔ تو فطرت جو ہے، اس پر بڑی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بہت اچھی بحث کی ہے خطبات میں، کہ گاڈز پرسنالٹی جو ہے، اللہ کی شخصیت جو ہے، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کی جو پراپرٹیز ہیں، صفات ہیں، وہ کائنات فطرت میں کس طرح انفولڈ ہوئی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ کائنات فطرت میں اللہ کی آیات ہے، اور ان آیات اللہ کے بعد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ یہاں جو دو چیزیں آئی ہیں، آیات اللہ اور حدیث، آیات اللہ سے مراد ہے آیات فطرت، آیات تقویم، آیات کون، آیات کونیہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت کا عادات فطرت کے حوالے سے اظہار ہوا ہے، اور حدیث ہے احسن الحدیث کتاب اللہ۔ تو گویا کہ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کے مابین ایک ہم آہنگی ہے، یکسانیت ہے، ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہونے کا پہلو ہے، اور یہ دو چیزیں جو ہیں اس معنی میں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی ذات ہے، ذات خداوندی، اور اس ذات خداوندی کا یا ذات الہ کا، الوہیت کا
اظہار ہے کائنات فطرت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان الفاظ. آپ اندازہ فرمائیں کہ جن قوموں نے اعمال خداوندی کو، افعال خداوندی کو یعنی کائنات فطرت کو اپنا موضوع بنا لیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور اگر یہ قوم الفاظ خداوندی کو جو حتمی اور یقینی طور پر اس کے پاس ہے، اگر یہ ان کو اپنا موضوع بنا لے تو یہ کہاں سے کہاں نہیں پہنچ سکتے. تو اگر ہم افعال خداوندی کو جس قوم نے اپنا امام بنا لیا ہے تو بر و بر پر آج ان کی حکمرانی ہے. تو اگر الفاظ خدا ہی کو اگر حتمی اور یقینی طور پر ہم اپنا موضوع بنا لیں اور تمام ڈے اینڈ نائٹ ہماری توجہ اس پر آ جائے تو ہم بام عروج تک کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہو بڑی جلدی. اور یہ صرف مجرد ایک دعویٰ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے یعنی ربع صدی 25-30 سال، آج ہمیں 50 سال ہونے والے اور کس مقام پر ہیں وہ آپ جانتے. تو انہوں نے اس دور کے اندر کہ جب تیز ترین سواری کیا تھی؟ گھوڑا. اور دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ کیا تھا؟ قلم اور زبان، خطیب، خطابت اور قلم ابتدائی سٹیج میں. تو اس دور کے اندر جب محدود وسائل تھے، انہوں نے کتاب اللہ کا تمسک اختیار کر کے بر اعظموں کے بر اعظموں پر اللہ کا نور جو تھا، کتاب کا نور جو تھا، قوت، مواخات، مساوات، عدالت اور نوع بشر کو وہ کچھ دیا کہ ایک انگریز رائٹر گیبن، لارڈ گیبن، وہ اس کی کتاب ہے ڈکلائن آف دا رومن ایمپائر، کہ روما کی شہنشاہیت کیسے اس پر زوال آیا. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغاز سے 80 سال کے اندر اندر عالم انسانیت کو وہ کچھ دیا کہ جو رومن ایمپائر نے 800 سال میں نہیں دیا. یعنی رومن ایمپائر کے 800 سال اور اہل ایمان کے 80 سال، یہ دونوں کہتا ہے کہ مسلمانوں نے جو کچھ دیا ہے وہ زیادہ ہے. اور بالخصوص اس وقت جو پریکٹیکل ہماری جو عملی سائنس ہے جس پہ آج یورپ کو ناز ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید اس کو گریک سے یا یونانیوں سے ملی ہے، تو غلط بات ہے. اس کو تو خود آپ یورپ والے بھی ماننے پر مجبور ہو گئے. مثلا رسل کا ایک مقالہ ہے ری اویکننگ آف دا ایسٹ، ری اویکننگ آف دا ایسٹ، پلیزنٹ اینڈ ان پلیزنٹ ایسیز، اس کا ایک مقالات کا مجموعہ ہے. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہم یورپ والوں کا ایک خناس ہے کہ جب ہم ڈارک ایجز کا ذکر کرتے ہیں تو ڈارک ایجز کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس طرح پوری دنیا پر تاریکی تھی، ظلمت تھی. ایسی بات نہیں ہے. یہ ظلمت تو ہمارے لیے تھی، یورپ والوں کے لیے، آکسیڈنٹلز کے لیے. اور جہاں پر اورینٹیل یا مشرق کا تعلق ہے وہ تو اس وقت اپنے عروج پر تھا. مشرقی تہذیب، پھر اس نے آپ کا قرطبہ تو خیر ان کے مغربی میں ہے، یعنی مشرق میں بغداد اور ادھر ایران اور یہ آپ کا چائنا، ان علاقوں کا. اور آگے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آج سائنس ہے، ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ اسپین کے مسلمانوں کی دین ہے. یہ اگر اسپین کے مسلمان یورپ میں داخل نہ ہوتے تو رسل کہتا ہے کہ آج تک ہم اسی ڈارک ایجز میں ہوتے، اسی قرون مظلمہ میں آج ہم رہ رہے ہوتے. اور وجہ یہ بتاتا ہے کہ رومیوں کے ہاں لاجک جو تھی وہ کیا تھی؟ ڈیڈکٹیو لاجک. اس کا معنی ہوتا ہے منطق استخراجیہ. منطق استخراجیہ کے اندر صغرا اور کبرا ملا لیے جاتے ہیں، حد اوسط نکال لی جاتی. مثلا میں یوں کہوں کہ میرے سامنے یہ جو ٹکڑا پڑا ہوا ہے لکڑی کا، یہ میز ہے، اور ہر میز مستطیل ہوتی ہے، لہذا یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مستطیل ہے. اب اس میں یہ جو مسئلہ ہے کہ واقعی پہلے یہ دیکھا جائے کہ لکڑی کا یہ ٹکڑا جو میرے سامنے یہ واقعی میز ہے بھی یا نہیں، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا دنیا جہان میں جتنی میزیں وہ ہمیشہ مستطیل ہوتی ہیں، کوئی چکور یا مربع شکل کی نہیں ہوتی، مثلث نہیں ہو سکتی میز. تو یہ جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں
انڈکٹو یعنی منطق استقراء، یعنی وہ کہ جس میں پہلے مشاہدہ ہو، مشاہدے سے ہم آبزرو ڈیٹا کریں، موتیات حاصل کریں مشاہدے سے، مطالعے سے، پھر ان کی کریں جنرلائزیشن، اس میں سے استخراج کریں، تجربہ کریں، ری ایکسپیریمنٹ دوبارہ اس کی تصدیق کے لیے کریں۔ مثلا ہم نے آگ میں ہاتھ ڈالا، وہ جل گیا، بار بار کیا، ہر دفعہ یہی ہوا، تو اس سے ہم ایک قانون وضع کریں گے کہ جب بھی ہاتھ آگ میں ڈالا جائے اور اس کے اوپر کوئی آبسٹیکل نہ ہو تو آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی۔ تو اس میں مشاہدہ اور بار بار کا مشاہدہ اور کثرت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ، تو یہ جو تھا رفقا محترم قرآن نے کہا تو انظروا ماذا فی السماوات والارض، زمین و آسمان پہ غور و خوض کرو، مسلسل کرو۔ اور بلکہ قرآن نے تو اگلی بات بھی اس سے کہی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا اسپین والوں نے جو کچھ کیا۔ تو آج وہ جو شمع یورپ کے پاس ہے سائنسز کے حوالے سے، وہ ان کی ہی نہیں ہے، ان میں ہمارے آبا کا بھی حصہ ہے، اور اب وہ اس کو تسلیم کرنے لگے ہیں، اور اگر ہم اس کو واپس لیتے ہیں تو ہماری گمشدہ میراث ہے جو ہمیں یقیناً لینا چاہیے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ یہ جو آیات اللہ ہیں، آیات تقویم اور آیات تنزیل، اور یہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کے لیے مؤید اور مصدق ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو الگ الگ کر کے حصوں بخروں میں تقسیم کر کے اپنے آپ کو گھاٹے اور نقصان میں مبتلا کیا ہے۔ تو جہاں سے ہم چلے تھے کہ کتاب اللہ کے اندر جو کچھ ہے یہ وہ وہی ہے کہ جس کی اتباع ہمارے لیے واجب ہے، اور اس کے ماں سوا اگر کوئی اور چیز حضور علیہ السلام کو رویا فی المنام کے ذریعے یا کسی اور حوالے سے ملی ہے تو اس کی کیا اطاعت بھی بائنڈنگ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اطاعت بائنڈنگ نہیں ہے۔ قرآن کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ نفاذ دین کی تاریخ تو ہو سکتی ہے اور ہے، یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ جو اصول ہیں، اقدار ہیں، ان کا کبھی ایک سماجی حقیقت کے طور پر ان کو ٹرانسفارم کرنے کا جو عمل ہے وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا تو کس حوالے سے ہوا؟ اس کے اثرات کا مرتب ہوئے کسی خاص سماج پر؟ تو اس حوالے سے ہمیں یعنی یہ جو روایات ہیں یہ ایک دائرے میں نفاذ دین کی تاریخ کا ایک گویا کہ مشاہداتی تجربہ ہے، اور یہ ہم سے پہلے مثلا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ انہوں نے بھی اس کو اسی حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جو انقلاب مکہ ہے، انقلاب مکہ دراصل قرآن کی ایک امپلیمنٹیشن ہے جو مکہ کے ظروف میں یا عرب کے حوالی کے اندر وہ ایسا ہوا، لیکن وہ اسپرٹ کے اندر تو اسے دوام حاصل ہے، لیکن ایک پرٹیکولر کیس ہونے کے حوالے سے زمان و مکان کے اندر اس کی جو محدودیت ہے اس حوالے سے اسے دوام حاصل نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم آگے چلتے تو میری یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جو مفہوم ہے کتاب اللہ کا اس کے اندر محدودیت اگر کسی زمان و مکان سے ہو تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس سے اچھا یا وسیع تر یا ایک جامع مفہوم اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کا انکار کر دیں یا کہیں جی یہ ایک اور مفہوم آپ کیسے لے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے، کتاب اللہ کی مصطلحات کے حوالے سے اور لسان عربی کے حوالے سے اس میں کوئی کماحت تو نہیں ہے، اس سے یعنی لگا کھاتا ہے یا اس کی خلاف جاتا ہے۔ تو اگر وہ ان اقدار کے اندر ہے تو ہم اس مفہوم کو لے سکتے ہیں اور ہمیں لینا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن کا ایک اور پہلو ہے اور وہ بھی قرآن فہمی کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ سورہ زمر 39ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ زمر 39ویں سورہ آیت نمبر 23 اور 24، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے احسن الحدیث کو، اور وہ احسن الحدیث کیا ہے؟ کتاباً متشابہاً مثانیہ،
اس کے اندر بھی رفقائے محترم یہ 39/23 والا حوالہ جو ہے اس کو ذرا آپ سورہ آل عمران کی آیت 7-8 کے ساتھ ملا کر پڑھیں. وہاں فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ یہ قرآن جو ہے محکم بھی ہے اور متشابہ بھی. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات 3/6-7. اور آگے جو ہے سورہ ہود 11ویں سورہ کی پہلی اور دوسری آیت الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اب یہاں فرمایا کہ اے امین لین القلب رسول رحمت، یہ جو کتاب ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں یہ کتاب ایک ہے، کتب نہیں، کتاب ایک کتاب ہے. اور کیسی کتاب ہے؟ احکمت آیاتہ، احکمت آیاتہ، اس کی آیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ محکم کی جا چکی ہیں. حکمت فعل مجہول ہے کہ اس کتاب کی آیات کو محکم کر دیا گیا ہے. اب یہاں بعض آیات نہیں فرمایا کہ بعض آیتیں اس کی محکم اور بعض غیر محکم، یعنی کل کی کل کتاب اور اس کی جمعی آیات ان کو محکم قرار دیا. اور یہاں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے 39/23، اس میں احسن حدیث کتاباً کل کی کل کتاب کو متشابہ قرار دیا. اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، کتاب متشابہاً، پوری کتاب کو متشابہ قرار دیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم متشابہ کا وہ مفہوم لیں جو کتاب اللہ میں تضاد پیدا نہ کرے. اور آگے مسانیہ ہے، مسانیہ مسنا کی جمع ہے اور ثانیہ یسنا کا معنی ہوتا ہے جس طرح یہ کپڑا ہوتا ہے لٹھا یا کپڑے کا تھان، تو اس کا ایک تو سینٹر میں وہ لکڑی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم اس کی تہیں جماتے چلے جاتے ہیں جسے کہتے ہیں فولڈ کرنا. تو جو مینی فولڈڈ، یعنی اس کی تہیں جو ہیں، پرت جو ہیں وہ ایک ہی نہیں ہے. یعنی قرآن کے پرت، قرآن کی تہیں، قرآن کے لیولز، قرآن کے اندر جو معانی ہیں وہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے، ایک جہت نہیں ہے ان کی، ان کے متعدد پہلو ہیں. اور ہر پہلو جو ہے ایک خاص مکان میں، زمان میں، ایک خاص مقام پر وہ مطلوب ہے. لیکن ایک دوسرے حوالے سے ایک دوسرا پہلو ہے، تیسرے حوالے سے اس کا ایک تیسرا پہلو ہے. تو ہر حوالے سے، یعنی اسی لیے کوئی زمان و مکان میں ایسا پلٹا یا ایسا انقلاب، تو کوئی پیغام ایک لا رہا تھا مستنصر حسین تارڑ، اور کسی ڈاکٹر کو اس نے بلایا ہوا تھا، اور وہاں سوال یہ اس نے کر دیا کہ آپ کی اب تک کی جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کہاں تک پہنچے، کیا زمین کے علاوہ جو باقی کرے ہیں کیا ان میں کہیں زندگی کا کوئی امکان ہے، لائف ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اب تک تو ہماری جو ریسرچ ہے اسی بات پر ہمیں لے جا رہی ہے کہ زندگی نہیں ہے، زندگی صرف زمین پر ہے اور زمین کے ماں سوا کہیں اور زندگی نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سائنٹسٹ مسلم ہو تو اس کو کتاب اللہ نے ایک پیش نہاد دے دیا، اور اس پیش نہاد کو سامنے رکھ کر اب اس کی ریسرچ کا وہی نقطہ ہوگا کہ وہ ادھر جائے. تو چونکہ ڈائریکشن اس کی پہلے مقرر ہو چکی ہوگی، لہذا جدوجہد کا رخ متعین ہونے کے بعد اب کیا ہوگا؟ اس ضمن میں مثلا کتاب اللہ نے سورہ شورا 42ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 28 اور 29، سورہ شورا 42ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض، کہ اس اللہ کے اللہ ہونے کے جو دلائل ہیں
شواہد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، سماوات کا پیدا کرنا اور الارض کا پیدا کرنا، اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہے وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ۔ اب یہاں فیہما جو ہے یہ دو الگ الگ یونٹ ہے، السماوات اور الارض۔ السماوات کے اندر بھی دواب ہیں، الارض کے اندر بھی دواب ہیں۔ یہاں ملائکہ نہیں کہا، کہنے والا کہتا ہے یہ دواب سے مراد تو ملائکہ، غلط ہے۔ دواب دواب ہیں، اور دواب جو ہے ملائکہ نہیں ہے۔ قرآن دوسرے موقع پر ملائکہ کو الگ رکھتا ہے، تو یہاں پر جو فرمایا وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور دابہ کے بارے میں سورہ نور جو ہے اس کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، کہ اللہ نے جب بھی کسی دابہ کو پیدا کیا تو کس طرح پیدا کیا ہے؟ مِن مَّاءٍ، پانی سے۔ اور آگے بتایا 24/41 وہ دابہ جو ماں سے پیدا ہوتے ہیں، آگے فرمایا منہم من یمشی، وہ بھی ہیں ریپٹائلز، علی بطنی، پیٹ پہ چلنے والے، 4 پاؤں پر چلنے والے، 2 پاؤں پر چلنے والے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے یزید فی الخلق ما یشاء، دواب کا یہی کنسیپٹ نہیں ہے، یہیں پر آ کر کتاب اللہ کا اعجاز ظاہر ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے کا انسان کیا جانتا تھا زندگی کے بارے میں؟ قرآن جب کہتا ہے کہ اس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، نباتات میں، حیوانات میں اور انسانی دنیا میں، اور آگے کہا اور وہ جوڑے بھی جن کا ابھی تمہیں علم نہیں ہے۔ سواریوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے اونٹ ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں اور کشتیاں ہیں، اور فرمایا وَمِن مِثْلِهِ، اور ان جیسی اور ہیں جن کا بھی تمہیں علم نہیں ہے۔ سواریاں وہ بھی ہوں گی تمہارے لیے لیکن تمہیں ان کا علم نہیں ہے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ کیا فرمایا کہ وہ دواب ہیں جو سماوی بھی ہیں اور الارضی بھی ہیں، دواب، اور دابہ زندگی کے بغیر، پانی کے بغیر نہیں۔ اور آگے اور ایک بات قرآن کہتا ہے، اور وہ یہ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ دواب ہیں سماوی بھی الارضی بھی، بلکہ آگے قرآن کہتا ہے کہ اس نے یہ بات بھی طے کر دی ہے، یہ بات بھی اللہ کی پلاننگ میں شامل ہے کہ سماوی دواب نے اور ارضی دواب نے آپس میں مجتمع ہونا ہے، ان کی سوسائٹیاں قائم ہونی ہیں، ان کے روابط ہونے ہیں، ان کے اندر کمیونیکیشن کے یعنی مواصلاتی نظام ہوگا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط ہوں گے، سوسائٹیاں، ایسوسیشن، روابط۔ اور اس کے ضمن میں قرآن اس سے بھی اگلی بات کہتا ہے کہ انسان کا جو ہمارا قیامت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے، بس انسان تباہ ہونے کو ہے، تو قرآن اس سے اگلی بات کرتا ہے۔ سورہ انشقاق جو 84ویں سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جاندہ، یہ 84/15 16 17 یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق۔ والقمر اذا اتسق، عجیب مسئلہ ہے جی، چاند پر پانی ہے یا نہیں؟ اذا اتسق، اور آگے ہے لَتَرْقُبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، انسان لَتَرْقُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ انسان نئی نئی سواریاں بہم پہنچاتے ہوئے ایک طبقے سے سماوات طباقا، ایک سماوی کرے سے ایک دوسرے سماوی کرے پر جائے گا،
لیکن ہر سماوی کرے پر جانے کے لیے اسے نئی سواریاں درکار ہوں گی. یعنی ایک کرے کی، ایک علاقے کی ایک حوالے سے جو سواری ہے، لازم نہیں کہ اگلے کرے میں بھی وہی ساتھ دے. اب مثلا زمینی سواریاں چاند گاڑی سے مختلف ہیں، چاند گاڑی زمینی حوالے سے مختلف ہے، اور اگر مریخ پار یا عطارد پار یا آگے جانے کے لیے کوئی نئی سواری ہو تو قرآن میں الفاظ موجود ہیں، لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی نئی لَتَرْكُبُنَّ رقوب کے اندر جو ہے سواریاں، کہ تم سوار ہوتے ہوئے، یعنی سوار ہوتے ہوئے وہ کیا وظیفے پڑھ کر نہیں، یا مانو یا منیو. مصیبت یہ ہے کہ یہاں وہ قوم جو کتاب اللہ کو تو چونکہ چھوڑا. اب دیکھیں اللہ قادر مطلق ہے، تو نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، طوفان آنے والا ہے، تو کیا قادر و قیوم خدا نوح علیہ السلام کو ویسے بچا نہیں سکتا تھا؟ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نوح ٹھیک ہے، تو میرا نجی اللہ ہے، وقت کا رسول ہے، نبی ہے، طوفان میرا پیدا کرتا ہے، میں نے تجھے بچانا ہے، تو دیکھ یا مانو یا منیو کا وظیفہ کر لینا، یاد کرو یا مانو یا منیو، یا حافظو یا حفیظو، وظیفہ یاد کر لو. جب طوفان آئے آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانوں پر یا مانو یا منیو یا حافظو یا حفیظو وظیفہ پڑھتے رہنا. کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں کیا. یہ قرآن ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، وہاں اسلامیہ پارک کی مسجد میں ایک آ گیا، کہتے جی ہم گئے وہاں جاپان، تو وہاں دیکھا ایک دریا کے اوپر پہنچے تو کشتی تھی نہیں. امیر نے کہا آپ کیا کریں؟ تو کہنے لگے کہ امیر نے کہا کہ بھئی آنکھیں بند کر لو اور تسبیح کے اوپر کیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دو. تو انہوں نے جناب چونکہ یہ تو شافیہ ہے، یہ تو ہر مرض کا علاج ہے سورہ فاتحہ میں، تو ہم نے شافیہ سورہ شافیہ فاتحہ کو پڑھا. ہمیں نہیں معلوم کہ کب وہ دریا ہم نے عبور کر لیے. ہمیں تو اس وقت آنکھیں کھولنے کو کہا گیا جب دریا کہاں اور ہم کہاں، ہم آگے نکل گئے تھے. تو ہمارے ایک دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مول صاحب ٹھیک ہے آپ سچ ہی کہتے ہوں گے، یہ چبری میں قریب ہی ہمارے چبری ہے، اور وہاں ایک گندا نالا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے تو کچھ بڑا، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، ہم آپ کو وہاں کھڑا کر دیں گے اور پیچھے سے دیں گے دھکا اور آپ کو کہیں گے پڑھیں آپ سورہ فاتحہ. تو اگر آپ صحیح و سالم گزر گئے اس گندے نالے سے تو شاید آپ دریا کو بھی فاتحہ کی بنیاد پر عبور کر لیے ہو آپ نے. اور اگر وہاں آپ گندے نالے کو کراس نہ کر سکیں تو اتنا بڑا جھوٹ نہ بولیں، قوم کو بدرا نہ کریں، پہلے ہی وہ بہت ماری ہوئی ہے. تو مرے کو مارے شاہ مدار، پہلے کون سی ان کے پاس سواریاں ہیں کہ جو بیچارے کچھ نکلے ان سے بھی ان کو چھڑانا چاہتے ہو. تو وہ تو ابھی ابتدائی سٹیج پہ بھی ہم نہیں پہنچے، تو تم ابھی فاتحہ پر سارا اندار و مدار کر رہے ہو. اور قرآن نے صرف قائم محترم سورہ یہ العنکبوت جو ہے اس کو آغاز ہی میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو اور وہ سارا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، یہ 39ویں سورہ 29 کی آیت نمبر 15-16 ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے نوح کو اور نوح پر جو ایمان لانے والا، یہ آیت 16 قرآن کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی اور ان کے ساتھیوں کو. کس طرح نجات دی؟ اصحاب السفینہ، کشتی میں سوار کر کے. اور کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو، اور آگے رفقائے محترم فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کو بتایا کہ اس کشتی کو دیکھو اگر بچنا چاہتے ہو. عالمین تو سمجھ گئے، مسلمان نہ سمجھے. عالمین تو نئے نئے مراحل میں نئی نئی سواریاں پیدا کر کے آگے جا رہے ہیں، اور مسلمان بیچارے سے جو کچھ ہے وہ بھی چھڑا رہے ہیں. فاتحہ پر چلو. اور آپ کو ہندو کہتا ہے یہ جماعت بہت اچھی ہے، ہم ان کو ٹینٹ لگا کر دیں گے، ہم سارا سامان کریں گے.
کیوں کہ بھائی مسلمان صرف فاتحہ پڑھتا رہے، باقی سارے کام ہم کر لیں گے۔ تو یہ جو سازش ہے رفقائے محترم، تو یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ سورہ وہ اس میں 84 سورہ جو تھی انشقاق، لَتَرْقُبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، اور آگے قرآن کہتا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ فرمایا کہ جب انسان ان تمام پروسیسز کو مکمل کر لے گا، بے ساختہ انسان ایمان لائے گا قرآن پر، قرآن کے حقائق پر۔ جب وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، فرمایا کہ وہ ایمان نہیں، ایمان تو اب لاؤ۔ جب سورج نکل آئے ہم کہتے ہم مان گئے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک کتاب اللہ کے مطابق حدیث ہے، اور ہمارے حوالے سے بڑی اہمیت ہے اس کی۔ حضور نے ایک دفعہ پوچھا کہ میری امت میں بہترین آدمی کون ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ من آمن بک، جو آپ پر ایمان لایا، وجاہد معک، آپ کے ساتھ ہجرت اور جہاد کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی امت کے بہترین آدمی۔ حضور نے فرمایا اجل، لوگوں بات تو تم نے صحیح کی، لیکن میں ایک مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب سورج اوٹ میں چلا جائے، ایک کیفیت ہے کہ سورج نصف النہار پر آ گیا، کہ علم یراہ الاعمی، کہ وہ اس حد تک سورج چمک رہا ہے کہ اگر اندھے کو نظر نہیں آتا تو وہ بھی اسے محسوس کرتا ہے، اسے گرمی لگتی ہے، اسے باہر لا کر بٹھا دو، وہ ماننے پر مجبور ہوگا۔ اور ایک وقت ہے کہ وہ اوٹ میں چلا گیا، راستے میں پردہ حائل ہو گیا، ہاں جی، بادل آ گیا، اندھا کیا دیکھے گا؟ آنکھوں والا بھی جو ہے اسے دیکھ نہیں سکتا، محسوس ہونے کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ تو اگر ایسے میں کوئی شخص کہے کہ اے لوگو سورج غروب نہیں ہوا، اگر تم روزے سے ہو تو روزہ افطار نہ کرو، اگر کسی مزدوری پر لگے ہو تو مزدوری چھوڑو نہیں، دن بھر کا عہد کیا تھا تو ابھی دن ہے، رات نہیں آئی، تو اب جو شخص اس پر ایمان لائے اور مان لے اور کام کرتا رہے، تو یہ جو ایمان ہے یہ پختہ ہے، یہ پہلا ایمان پختہ تھا۔ حضور نے فرمایا انتم اصحابی و اخوانی یاتون من بعدکم، اے لوگو تم تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تو تمہارے بعد میں آنے والے ہیں، تمہارے بعد وہ لوگ کہ نہ انہوں نے اسلام کا اس معنی میں غلبہ دیکھا ہوگا، نہ مجھے دیکھا، نہ اسلام کے زندہ نتائج قرآن کے، تو وہ اخوانی یاتون من بعدکم، تمہارے اخوان، میرے اخوان تمہارے بعد آنے والے ہیں کہ جن کا ایمان قرآن پر بالغیب ہوگا، اس معنی میں کہ قرآن کے نتائج و ثمرات ایک جماعتی زندگی کے حوالے سے ان کے سامنے نہیں ہوں گے۔ فجاہدوا، میرے اوپر ایمان لائے، پھر انہوں نے جہاد کیا، مسلسل جہاد کیا اس کے لیے تاکہ وہ زندہ نتائج ان کے سامنے آئے۔ اولئک اعظم الناس من امتی، وہ میری امت کے بہترین افراد ہیں، افتخر بہم یوم القیامہ، اور ان پر قیامت کے دن میں فخر کروں۔ تو یہ لوگ آج کے دور میں رفقائے محترم کتاب اللہ کا علم بلند کرنا، اس کے لیے کھڑا ہونا افضل الجہاد، بہترین کام ہے اس دور کا۔ اور کتاب اللہ کی ایک آیت کے لیے کوئی جدوجہد کرنا، محنت کرنا، تفکر و تدبر کے لیے مار کھانا، وہ ہزارہ چیزوں پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم اور عمل، تو میری مراد ہے کہ قرآن کہتا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اس دور میں تو ہو کر رہے گا، ضرورت تو آج ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم کتاب اللہ کو جب ہم کہتے ہیں محل تدبر ہے، تو ایک حوالہ دیتا ہوں، سورہ زلزال 99 سورہ ہے، 99 سورہ میں قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ پہلی، دوسری، تیسری ابتدائی آیات اس سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب دیکھیں عام تصور ہمارا یہ ہے کہ وہ الارض پر قیامت کا زلزلہ آئے گا، اور جب وہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ زمین و آسمان تو بالا ہو جائیں گے،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر جو کچھ اسقال ہیں وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے، نکال لائے گی زمین۔ اب یہ جو ہمارا تصور ہے کہ اس زلزلے سے زمین و آسمان تباہ، انسانی مخلوقات تباہ، اب یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر اگلی آیت پڑھیں، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ بھائی سوچنے والی یہ بات ہے کہ جب زمین و آسمان تباہ ہو گئے، اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ زمین و آسمان تباہ ہو گئے اور زمین کے نیچے جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا اوپر آ گیا، تو یہ حضرت انسان پھر بھی زندہ رہے گا؟ قال الانسان، انسان کہے گا، بھائی جو ہوگا ہی نہیں تو کہاں کہے گا؟ کیا ایک انسان باقی رہے گا؟ ساری زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے، کوئی ایک انسان باقی رکھے جائے گا؟ تو قال الانسان، انسان کہے گا ما لہا، اور آگے قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، نہ صرف انسان موجود ہوگا، زمین بھی موجود ہوگی، اور زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں انسان کو سنائے گی۔ یعنی الارض کی تاریخ جو ہے، اس کا پاس جو ہے، اس کا ماضی جو ہے، اس کی ساخت جو ہے، اس کے کرس جو ہیں، اس کی تہیں جو ہیں، وہ ان کو انفولڈ کرے گی اور اپنی تاریخ کو دہرائے گی اور اپنے انر کو باہر لائے گی۔ تو یہ میری مراد ہے کہ یہ تدبر کا مقام ہے۔ کتاب اللہ پوری کی پوری کتاب اللہ جو ہے یہ موضوع تدبر ہے، اور تدبر صرف پہلوں کا کام نہیں تھا کہ جی آج سے 1400 سال پہلے والے ان کا تو کام تھا، فریضہ تھا تدبر کریں، ہمارا کام تو نہیں ہے تدبر کرنا، تو یہ قرآن کا موقف نہیں ہے۔ 38/29 دیکھیں، 38 سورہ سعد ہے اور آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کہ یہ کتاب جو ہم آپ کی جانب نازل فرما رہے ہیں، یہ کتاب کیا ایسی ہے؟ مبارک۔ اور مبارک رفقہ محترم برکہ سے ہے، اور برکہ جو ہے حوض کو کہتے ہیں جو لبالب پانی سے بھرا ہو، اور جہاں زندگی ہو، پانی ہو، وہاں کیا ہوتی ہے؟ زندگی۔ اس میں بھی ایک دو باتیں نوٹ کریں کہ مثلا پہلی سورہ ہمارے پاس کیا ہے؟ الفاتحہ۔ فاتحہ کا کیا معنی ہے افتخار بھائی؟ ٹو سٹارٹ، آغاز ہوا، افتتاح، آغاز، اور افتتاح اور آغاز کے بعد اگلی سورت کیا لائے گی؟ البقرہ۔ البقرہ کا ایک معنی گائے ہے، لیکن یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ بقرہ یبقر بقرن و تبقرہ کا اصل معنی ہوتا ہے چشمے کا پھوٹنا، چشمے کا پھوٹنا۔ اور بقرہ کو بھی عرب گائے اس لیے کہتے ہیں، بقرہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس 4 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے، سامان نشو و نما کے لیے 4 نہریں، 4 چشمے، اور اس کا ہر جز نافع ہے۔ اس کا گوبر، اس کی کھال، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کا پوست، ہر چیز اس کے اندر نفع بخش ہے، اس لیے وہ بقرہ ہے۔ تو بقرہ یابقرو کا اصل معنی ہوتا ہے چشمے کا پھوٹنا، خیر کا، یعنی کامیابی کا، یا ایسی جس میں نفع بخشی اور فیض رسانی ہو۔ اور اگلی تیسری سورہ کیا ہے؟ آل و عمران۔ آل و عمران، اعلیٰ یولو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معال کار ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ریزلٹڈ ان، یعنی کسی چیز کا نتیجہ برآمد ہونا۔ اور عمران کس کو کہتے ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والتعمیر، کنسٹرکشن، سوشلائزیشن۔ کہ اب جب یہ بقرہ ہے، جب یہ چشمہ ہے، علم الہی نے چشمے کی صورت اختیار کر لی ہے، تو اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ آل و عمران۔ لازم ہے کہ اس سے ایک سوشل تھاٹ، سوشل سسٹم ایوالو ہو، لازم ہے کہ اس سے ایک سوسائٹی ڈیولپ ہو، لازم ہے کہ اس سے ایک تمدن کی بنیاد پڑے۔ وہ تمدن، وہ بنیاد، وہ سوشل آرڈر سسٹم جو ہے آل و عمران، وہ پیدا ہو کر رہے گا۔ اور وہ جو سسٹم ہے آل و عمران کے بعد، اس میں اگلی سورہ کیا ہے؟ النساء۔
یعنی اس سوشل آرڈر کے اندر، سسٹم اور نظام کے اندر کیا ہے؟ النساء، ماں، ماں مرکز، ماں، اور ماں کو صرف ماں ہی نہیں، ماں میں ہر وہ چیز ہے جس سے کیا ہو، گروتھ ہو، نشو نما ہو، حفاظت ہو، نگہداشت ہو. تو یہ حفاظت و نگہداشت ماں کے حوالے سے، یتامہ کے حوالے سے، محرومین کے حوالے سے. اور یہ جب سٹیج آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ المائدہ. اب تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنا دسترخوان بچھاؤ، ضیافت کرو، اقوام عالم کے اندر پھیل جاؤ، ان کو اپنا نظام دو. اور جب معاہدہ ہوگا تو آگے کیا ہے؟ الانعام. معاہدہ تو سجا دیا، لگا دیا، اقوام عالم کو دعوت بھی دینے چل پڑے، لیکن گھر میں دانے نہیں ہیں، گھر خالی ہے. کیا ہوگا؟ الانعام. وہ سسٹم بھی تمہیں بتا دیا کہ جس سے تمہارا دسترخوان نعمتوں سے مالا مال رہے. الانعام یعنی وہ نعمتیں ہیں، در نعمتیں تمہیں کیسے ملیں، وہ نظام بھی تمہارے پاس، اصول اور اقدار بھی ہونا چاہیے. الانعام. اور جب یہ الانعام آ جائے تو آگے کیا ہونا چاہیے؟ الاعراف. اعراف کو عبداللہ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ نہ عام ہمارا تصور کیا ہے کہ جی الاعراف پر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا رزلٹ ابھی لیٹر آن، کہ جن کا نتیجہ نہ ابھی ادھر ہے نہ ابھی ادھر ہے. نیکیاں اور بدیاں دونوں کی برابر ہیں. نیکی بدی جن کی برابر ہے، رزلٹ ابھی ڈکلیئر نہیں ہوا، ویٹڈ لسٹ میں جو رہ گئے لیٹر آن ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ الاعراف. حالانکہ قرآن میں الاعراف کون کا ہے؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. الاعراف عرف، مقام بلند، چوٹی. چوٹی پہ اس کو بٹھایا جائے گا جس کا نتیجہ بھی لیٹر آن ہے، رزلٹ ابھی نکلا نہیں اور اعراف پر اس کو پہنچا دیا. اور وہ لیٹر آن ہے لیکن یعرفون کلن بسیماہم، جو ان کے سامنے آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور اس کی پہچان اس کے فیس سے، اس کی پہچان ان کی علامات سے. اور جب وہ جہنم والوں کو خطاب کرتے ہیں، وہ تمہاری جمعیتیں کہاں گئیں، تمہاری جماعتیں کہاں گئیں، تمہارا ساز و سامان کہاں گیا؟ نہ آج تمہارا ساز و سامان تمہیں کام آیا، نہ تمہاری جمعیتیں تمہیں کام آئیں، نہ جماعتیں کام آئیں. تو بھائی ہم تو ہیں سو ہیں، تمہارا کون سا رزلٹ نکل آیا ہے؟ پتہ نہیں تم بھی فیل ہو جاؤ اور ہمیں کہہ رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ رجال ہیں. اور رجال کن کے لیے؟ انبیاء. رجال انبیاء ہیں. انبیاء اور ان کے دعات و نائبین وہ علی الاعراف. تو میری مراد ہے کہ برکہ حوض کو کہتے ہیں. تو جہاں حوض ہوگا، پانی ہوگا، وہاں کیا ہوگی؟ زندگی ہوگی. تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت، برکت دینے والی، نشو نما دینے والی، خوشحالیاں لانے والا یہ نظام ہے، کتاب ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ یہ کتاب کیوں دی جا رہی ہے؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یا قرآن کو ختم کرنے کے لیے؟ مول صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی ختم قرآن کے لیے، یعنی قرآن کو ختم کرنے کے لیے. اللہ کے بندے ختم کرنا ہے تو اپنے باپ کو ختم کر، جس نے تجھ جیسا انسان جو ہے اس کو کیا. اللہ کا قرآن نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو ختم کرنا چاہتا ہے، خدا اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے. لڑائی تو تیری اللہ کے ساتھ ہے. تو ولی اللہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے باقی رکھنا ہے، تو کہتا ہے میں ختم کرنے کے لیے چلو. تو یہ ختم ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. کیا کہا؟ لیدبروا آیاتہ، کہ یہ قرآن اس کی تمام آیات. اور لیدبروا کا خطاب کن کو ہے؟ صحابہ کو، عربوں کو نہیں. جو جس تک یہ قرآن پہنچا ہے، پوری نوع انسانی چونکہ کتاب اللہ کی مخاطب ہے، اس لیے جہاں جس تک قرآن پہنچے اس کا کام تدبر کر. اور آگے جو فرمایا آیات ہی، کیا بعض آیات ہی کا لفظ ہے؟ بعض کا لفظ ہے؟ نہیں ہے. یعنی کل کی کل آیات محل تدبر ہے. اور تمام کے تمام جو قرآن کے مخاطب ہیں ان کے لیے تدبر فرض ہے.
1 منٹ رکتے ہیں. یہ رفقا محترم کہ یہ جو محل تدبر ہے قرآن حکیم پورے کا پورا، اس میں صرف ایک بات ہو سکتا ہے بعد میں کوئی سوال ہو اس کو فیس کریں کہ حضور علیہ السلام نے جنہوں نے ہمیں یہ قرآن پہنچایا ہے، انہوں نے ہمیں یہ قرآن پہنچا کر ہم سے توقع کیا کی کہ ہم اس قرآن پر صرف ایمان رکھ لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا اس کو بلا سوچے سمجھے عقیدت کے حوالے سے رکھ لیں اور بس، یا حضور علیہ السلام جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے ہم سے کوئی توقع کی ہے. تو اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاذ کی توقعات پر پورا اترے، اور سپوت وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کپوت بھی ہوتا ہے، سپوت بھی ہوتا ہے، پوت بھی ہوتا ہے. تو نارمل پوت اور گڑبڑ کر جائے کپوت ہو گیا، اور 4 چاند لگائے تو سپوت ہو گیا. تو چلو سپوت اور کپوت کو چھوڑ دیں، کم از کم پوت جو ہے وہ تو بن جائیں ہم، اور ان توقعات کو کہ جو حضور علیہ السلام نے امام اور قائد ہونے کے حوالے سے ہم سے توقع جو قائم کی ہے اس پر ہم پورا اتریں. چلو کوشش تو کریں، کوشش میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مقابلہ تو دل ناتوان نے خوب کیا، کچھ تو کرنے کا عزم، ارادہ، جدوجہد کا فیصلہ یہ تو کریں. اس ضمن میں سورہ الانعام جو 6 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے کل ایو شیء اکبر شہادہ، اے لوگو اگر کوئی گواہی درکار ہو تو کون سی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوگی، معتبر ہوگی، جاندار ہوگی؟ تو آگے خود ہی بیان فرمایا کہ اللہ کی گواہی، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی کفایت کرتی ہے، کافی ہے، بس ہے. اور وہ جو اللہ کی گواہی ہے قل اللہ، وہ اللہ گواہ ہے، شہید بینی و بینک. اور وہ جو اللہ کی گواہی ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ تو عرش پر، ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم اللہ کی گواہی کو کیسے حاصل کریں؟ تو فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، کہ اللہ نے اپنی گواہی دینے کے لیے وحی کیا ہے میری جانب ھذا القرآن. اب یہ جو فرمایا رفقا احمد ھذا القرآن، تو کہیں کوئی حضور کے پاس ھذا القرآن تھا یا ایسے ہی کہہ دیا تھا ھذا؟ جس طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا کہ سیدہ سائرہ حضرت ابراہیم سلام اللہ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے کہا یا ویلتا اعلد وانا عجوز وھذا بالی شیخہ. تو ھذا بالی شیخہ جس کو کہا تھا یہ میرا خاوند ہے بوڑھا، تو وہ ھذا بالی کا مصداق خارج میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ کس کو کہا تھا ھذا؟ لازم بات ہے کہ ھذا کا مشاملہ ہونا چاہیے. تو جب حضور فرماتے ہیں بر بنا حکم رحمان کے ھذا القرآن، اے لوگوں یہ ہے قرآن جو میری طرف وہی ہوا ہے، تو کیا اس وقت وہ جو ٹوکریوں میں کھجوروں کے پتے اور ہڈیاں اور وہ جھلیاں اور پتہ نہیں، تو وہ ساری اٹھا کر لے کہتے یہ ہے؟ کہتے اس وقت کاغذ نہیں تھا. رفقا محترم قرآن بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل تو کاغذ پر لکھی جاتی تھی، قرآن ہی کے لیے کاغذ نہیں ملا. آخری کامل محمد کتاب کے لیے قرآن کے لیے کاغذ نہیں تھا. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. تو اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا. کیوں وحی کیا گیا ہے؟ ہمیں جو وحی سے سرمایہ ملا ہے کیوں ملا ہے؟ کہ اس کو بند کر کے رکھ دیں غلاف میں اور بہانہ یہ کر لیں کہ جی یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے اور عربی ہمیں آتی نہیں. تو رفقا محترم اگر ہمیں کسی انگریز کا خط
انگریزی میں آ جائے تو کیا ہم ایسا کریں گے کہ چونکہ انگریزی ہمیں آتی نہیں اس لیے اس کو ریشمی رومال میں بند کر کے رکھ دیں؟ یعنی کسی دوست کی دوستی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ دوستی کا دعویٰ بھی ہو اور بوجہ اس کے کچھ زبان ہمیں نہیں آتی، وہ اس کو رکھ دیں۔ اچھا اگر رفقائے محترم وہ خط ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں، جس طرح کے بیٹے کو باپ خط لکھے کہ فلاں گھر ہے تمہارا، اس میں فلاں فلاں چیزیں پڑی ہیں، ان کی حفاظت کرو، فلاں فلاں جگہ روٹی ہے، چارہ ہے یا پیسے ہیں، وہ فلاں فلاں آدمی کو پہنچا دو، گھر کی حفاظت کرو۔ اب ایک شخص جو ہے وہ بیٹا وہ خط کو یاد کر لے، سمجھ جائے، اس کے بعد مصلی لے لے، وضو کر لے اور پاک صاف کپڑے لے کر قبلہ رو کھڑا ہو جائے اور ساری رات وہ خط جو اس نے یاد کیا اس کو دہراتا رہے، اور اتنے میں چور آیا اور گھر کا صفایا کر کے چلا جائے، تو صبح جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوگی تو کتنا اس بیٹے کو انعام ملے گا رفقہ موت، اور وہ کہے میں نے تو سارا یاد کیا ہوا تھا، میں تو صحیح رات اس کو پڑھتا رہا، بڑی لے سے پڑھتا رہا، بڑی خوشحالانی سے پڑھتا رہا۔ تو رفقہ محترم یہی حال کتاب اللہ کا آج ہمارے ساتھ، یعنی حفظ قرآن کا یہ معنی کہ اللہ کو ہم داد دے رہے ہیں، یہ تو کرنے کرانے کے حوالے سے یہ تو احکام ہے، آئین ہے، ضابطہ ہے، کچھ ہم نے کرنا ہے، کچھ کروانا ہے، عالمی انسانیت کو خاص نقطے پر لانا ہے، اس کو ڈھالنا ہے اپنے اس منشا اور مراد کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی۔ تو آج ہم صرف اس کو یاد کرنے کے یہ مفہوم ہم نے رکھ لی ہے جو صحیح نہیں، کہیں تو زبان کا بہانہ ہے کہ ہمیں زبان نہیں آتی، ریشمی رومال میں رکھ لو، اور کہیں یاد کیا ہے تو اس معنی میں کہ الفاظ کو رٹا لگا لینا ہی اس کو اس کی حفاظت کے لیے کافی سمجھ لیا گیا، حالانکہ یہ نہیں، کتاب اللہ کی حفاظت میں اس کا نفاذ بھی لازماً شامل ہے 5/44 کے حوالے سے۔ تو خیر اس میں آگے اوحی الی ھذا القرآن، یہ میری طرف قرآن کیوں وحی کیا گیا ہے، آگے رفقا لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں جگاؤں، بہی اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں جگاؤں، قرآن کے ذریعے جگانا ہے اور جاگنے سے پہلے جاگنا ہے، جو خود نہیں جاگے گا وہ جگائے گا کیسے؟ اور بہی بھی فیصلہ کون ہے کہ القرآن جو وہی ہوا ہے وہ ایک ہی چیز ہے، بہت سی چیزیں نہیں ہیں، بہا نہیں ہے، بہم نہیں ہے، بہنا نہیں ہے، تو اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن وہی ہوا کیوں؟ لانذرکم، کہ میں جگاؤں تمہیں اس قرآن کے ذریعے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن بَلَغَ، اور اے لوگو یہ نہیں کہ میری زندگی میں یہ کام ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ جس جس تک یہ قرآن پہنچے گا، من بلغ، جس جس تک یہ قرآن پہنچے گا وہ بھی اس قرآن کے ذریعے دوسرے انسانوں کو جگائے گا۔ تو اب یہ قرآن تو ہمیں پہنچ گیا، تو ہم سوچے رفقہ محترم کیا ہم نے بھی کسی دوسرے کافر کو چھوڑیے کسی مسلمان ہی کو جگایا، کوئی ایک مسلمان کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ اس کو میں نے جگایا، یہ میرے جگانے کی وجہ سے جاگا ہے۔ تو اگر رفقہ محترم ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم زندگی میں 1 2 3 جگائیں گے تو یہ جاگنے کا عمل پوری امت جاگ جائے گی، اور اگر ہم سوئے رہے تو وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے، ہمارا نظام سونے کا عمل تو جاری ہے۔ اور اس طرح ہمیں رفقہ محترم 6/123 کے حوالے سے ہمیں صحابہ کی طرح جاگنا ہوگا۔ کیا کس طرح فرمایا؟ افمن کان میتا واحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها 6:123 کہ صحابہ جاگے تو اس طرح جاگے جعلنا له نورا، انہوں نے اس نور قرآن کو اپنے دل اور دماغ میں جب اتار لیا ان میں حیات نو پیدا ہو، زندگی پیدا، نئے انسان بن گئے، اور پھر جب نئی زندگی قرآن نے ان کو دی تو انہوں نے کیا کیا؟ یمشی بہی فی الناس، اب وہ اس قرآن کو لے کر چل پڑے، کھڑے ہو گئے، متحرک ہو گئے۔ آج ہم بھی رفقہ محترم چلتے ہیں
اور چلنے میں مقاصد بھی بہت سے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا عصا آج ہمارے پاس نہیں رہا۔ چلنے میں قرآن کا اڑنا بچونا، قرآن کا مقصد ہمیں نہیں چلا رہا۔ مادی اغراض چلاتے ہیں، بیویاں چلاتی ہیں، بچے چلاتے ہیں، ملازمتیں چلاتی ہیں، لیکن وہ جو قرآن کا چلانا تھا صحابہ والا، وہ آج ہمارے اندر ختم۔ یمشی بہی فی الناس، چلو تو قرآن کو لے کر چلو، قرآن کے نور کو لے کر چلو، قرآن کی مشعل آسمانی، قندیل آسمانی جب دل دماغ میں ہمارے ہوگی تو زمین و آسمان کا نظام نیا ہو جائے گا۔ تو جہاں سے ہم چلے تھے رفقائے محترم، وہ یہ تھا کہ آج ہمارے فرائض و واجبات میں صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پر ایمان ہے، ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق ڈھلیں اور ڈھالیں۔ اور یہ رمضان المبارک اگر اس حوالے سے ہو جائے کہ اگر ہم خود جاگیں اور ایک ایک دو دو تین تین افراد کو جاگنے کا عہد کر لیں تو امت میں جاگنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جاگنے والا اور جگانے والا اور اس جاگنے کی جو عادت ہے، فریضہ ہے، اس سے ہم ایک دوسرے کو آگاہ کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔